بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھا، اس سے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی کی کوٹری کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی صاحب کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹری کی طرف بھاگا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسحور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی حالت سجدہ میں زار و قطار رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا، غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت، آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعے کی تفصیلات ضرور بتائیں۔ بہرحال غازی نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا، عبداللہ، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ کرام کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور بالکل نہیں۔ فرمایا، بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا، حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ پھر پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں پھانسی کا پندہ چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ کرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ ناظرین، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔